اللہ کی طرف سے ڈھیل۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص اپنی خوبصورت اور نوجوان بیوی کے کہنے پر اپنی ماں کو گھر سے نکال کر گداگری پر مجبور کر دیا۔ بیچاری ایسی حالات میں 2 دن میں ہی مر گئے۔ وقت کے بادشاہ نے خواب میں دیکھا اور خواب میں ایک بزرگ نے اسی شخص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بادشاہ سے کہا، فلاں بستی میں اس شخص کو اپنے پاس بلاؤ اور 100 اونٹ اشرفیوں سے لاد کر اس کو دے دو۔ بادشاہ غور کرنے والوں میں سے تھے۔ اس کو پتا چل گیا کہ میرا خواب کوئی عام خواب نہیں ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے اپنے عقل مند وزیر سے اپنا خواب بیان کیا۔ وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اگر وہ شخص اس بستی میں رہتا ہے جو آپ کے خواب میں بتایا گیا تو اس خواب میں ضرور کوئی حکمت چھپی ہوئی ہے، ضرور کوئی راز چھپا ہوا ہے۔ بادشاہ نے وزیر کی بات کو سن کر اپنے ساتھ سپاہیوں کا دستہ لیا اور اس بستی میں جا پہنچا جس بستی میں خواب میں جانے کا حکم تھا۔ اس انسان نے کہا کہ جس انسان کے بارے میں آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں وہ انسان تو بہت بڑا ظالم و جابر ہے، بہت بڑا پاپی ہے۔ اس نے چند دن پہلے اپنے ماں کو اپنے بیوی کے کہنے کی وجہ سے گھر سے باہر نکال دیا تھا اور اس کی ماں اس صدمہ کو برداشت نہ کر پائی اور ہلاک ہو گئی، مر گئی۔ آپ جائیں اس بستی میں جو سب سے پہلا گھر ہوگا اسی انسان کا گھر ہوگا۔ جب بادشاہ سلامت اس شخص کے دروازے پر پہنچا، وہ شخص جیسے ہی دروازے کو کھولا تو دیکھ کر حیران رہ گیا، خوف زدہ رہ گیا۔ وہ انسان سوچنے لگا، کیا بادشاہ سلامت مجھے قید کر دے گا؟ بادشاہ سلامت مجھے کیے ہوئے اعمال کا ہو سکتا ہے سزا دے گا۔ لیکن بادشاہ سلامت نے اسے اپنے ساتھ دربار لے گئے۔ بادشاہ نے 100 اونٹوں پر سونے کی اشرفیاں لاد کر اس ظالم آدمی کو دیا انعام کے طور پر۔ یہ دیکھ کر تو اس ظالم آدمی کی تو لاٹری لگ گئی، خوشی میں جھوم اٹھا اور اپنے گاؤں واپس آیا اور اپنے بستی میں آ کر عیش و عشرت کی زندگی گزارنے لگا۔ ادھر بادشاہ اور اس کے وزیر اس انسان پر، یعنی جس کو 100 اونٹ سونے کی اشرفی لاد کر دیے تھے، اس انسان پر پوری نظر رکھے ہوئے تھے۔ مگر کئی سال گزر گئے لیکن اس شخص کی حالات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، کوئی چینجنگ نہیں آئی، کوئی بدلاؤ نہیں آیا۔ وہ اپنی عیش و عشرت کی زندگی میں شراب و کباب کی زندگی گزار رہا تھا۔ اسے دنیا سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ وہ مدہوش ہو کر اپنی خوشحالی کی زندگی گزار رہا تھا۔ ایک دن نشے میں وہ شخص اپنے ہی گھر کے چھت سے پھسل کر گر گیا۔ جب بادشاہ کو اسے مرنے کی خبر ملی تو بادشاہ پھر اسی بستی میں جا پہنچے اور اسی درخت کے نیچے اس بوڑھے سے ملے جو ظالم شخص کا پتہ بتایا تھا۔ وہ بوڑھا اہل علم تھا۔ بوڑھے نے بادشاہ کو دیکھا اور کہا کہ جس دن میں نے اس شخص کی آپ سے شکایت لگائی تھی میں اسی دن سمجھ گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ اور منظور ہے۔ جس دن میں نے اس شخص کی شکایت لگائی تھی میں چاہتا تھا کہ آپ اسے سزا دیں تاکہ اسے گناہوں کی کچھ تلافی ہو جائے، لیکن آپ نے اسے انعام و اکرام دے کر اسے گھر بھیج دیا تھا۔ بوڑھے نے کہا کہ مالک کو کچھ اور منظور تھا۔ بادشاہ نے کہا کہ مالک کو کیا منظور تھا محترم؟ بوڑھے نے بولا کہ آپ نے اسے سونے سے لدے ہوئے اونٹ عنایت فرمائے تھے، تو مجھے پتا چل گیا کہ رب کائنات اسے ڈھیل دے رہا ہے، اسے رسی کو دراز کر رہا ہے، کہ رب کائنات نہیں چاہتا تھا کہ یہ شخص توبہ کے قریب بھی جائے اور دولت کے نشے میں آ کر وہ ہر چیز کیا جو اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا تھا۔ پھر ایسا ہی ہوا، وہ شخص توبہ کیے بغیر اس دنیا سے کوچ کر گیا۔ پھر ایسا ہی ہوا کہ دولت کے نشے میں آ کر وہ ہر چیز بھول گیا اور آشائشوں نے اسے اللہ کے قریب بھی نہیں جانے دیا اور نہ توبہ نصیب ہوا اور نہ کبھی اسے کیے ہوئے کاموں پر ندامت ہوئی، شرمندگی ہوئی اور وہ ہلاک ہو گیا، مر گیا۔ یہ واقعہ عبرت لے کر اپنے والدین کی خوب خدمت کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خوب توبہ کرتے رہیں۔
کہیں ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ڈھیل سے ناجائز فائدہ تو نہیں اٹھا رہے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو فوراً توبہ کیجیے، ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی توبہ کرنے کی مہلت ہی نہ دے۔ اس لیے آپ جہاں بھی ہو توبہ ضرور کریں اور بس خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں اور اس ناچیز کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔